حضرت ابراہیم علیہ السلام سیریز کا 6th پارٹ، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں۔ انہیں ہاجر نام کی ایک عورت دی گئی خادمہ کے طور پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور ان کے بال سفید ہو گئے تھے اور وہ بہت سال سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ وہ اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر کو ہاجر علیہ السلام شادی میں دے دی۔ ہاجر علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا جب ابراہیم علیہ السلام ایک بوڑھے آدمی ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں رہ رہے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے۔ وہ اللہ کی طرف ایک سفر کر رہے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں ان کا وقت زیادہ لمبا نہیں ہے اور یہ وقت ختم ہوگا، اس کے بعد موت آئے گی، پھر قیامت کا دن آئے گا۔ موت کے بعد زندگی کا یہ علم ابراہیم علیہ السلام کو خوشی اور سکون سے بھر دیتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ وہ انہیں یہ دکھائیں کہ وہ مردے کو کیسے زندگی دیتے ہیں جب وہ مر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 4 چڑیوں کو لیں، ان سب کو کاٹیں، ان کے جسموں کو ایک ساتھ ملا دیں، پھر ان کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، اس کے بعد ان حصوں کو 4 پہاڑ کے اوپر رکھ دیں، اس کے بعد ان چڑیا کو پھر سے بلائیں اللہ کا نام لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہیں کہا گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی چڑیوں کے الگ الگ حصے آپس میں جڑ گئے اور وہ سب واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹ آئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور ایک طویل سفر پر چل پڑے۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے ہوئے بچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام زمین سے ہوتے ہوئے، ریگستان سے ہوتے ہوئے اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے عرب کی سرزمین پہ پہنچے اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر نہ تو کوئی پھل تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کھانا نہ پینا۔ اس جگہ زندگی کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کو اتارا اور انہیں کچھ کھانا اور پینے کے ساتھ چھوڑ دیا جو صرف 2 دن تک کے لیے ہی کافی تھا۔ وہ مڑے اور چل پڑے۔ ان کی بیوی ان کے پاس دوڑی اور کہا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور چلتے گئے۔ ان کی زوجہ نے اس بات کو پھر دہرایا لیکن پھر بھی وہ چپ رہے۔ اس کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا اپنے سے نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر ان کی بیوی نے کہا ہم کھونے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنے کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں انہیں دودھ پلا رہی تھیں اور اس پانی کو پی رہی تھیں جو ان کے پاس تھا۔ جب وہ پانی ختم ہوا تو وہ پیاسی ہو گئیں اور ان کا بیٹا بھی پیاسا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھنے لگیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ الصفا سب سے قریبی پہاڑ ہے جہاں پر وہ جا سکتی ہیں۔ وہ وہاں پر گئیں اور بہت غور سے دیکھنے لگیں کہ شاید وہ کسی کو دیکھ لیں، لیکن وہ کسی کو نہ دیکھ پائیں۔ اس کے بعد وہ الصفا کی طرف گئیں اور جیسی وہ وہاں پہنچی انہوں نے اپنا کپڑا اوپر کیا اور ایک پریشان شخص کی طرح دوڑنے لگیں اور پھر المروہ نام کی ایک پہاڑی کے پاس پہنچی۔ وہاں پھر وہ کھڑی ہوئیں تاکہ کسی کو دیکھ لیں، لیکن وہ کسی کو نہ پا سکیں، اور انہوں نے اس چیز کو 7 مرتبہ دہرایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ سورس ہے اس ٹریڈیشن کا جس میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ مروہ کے پاس آخری بار پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی اور اس آواز کی طرف غور سے سننے لگی۔ انہوں نے اس آواز کو دوبارہ سنا۔ انہوں نے پھر کہا اے تم جو کوئی بھی ہو، تم نے اپنی آواز مجھے سنا دی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے میری مدد کرنے کے لیے؟ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اپنے قدموں یا اپنے پروں سے زمین کو کھودنے لگا جب تک کہ پانی نہ بہنے لگا وہاں سے۔ اس کے بعد ہاجر علیہ السلام نے
اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو گھیرنا شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے اس برتن کو بھر لیا جو پانی کے لیے تھا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر. اگر وہ اس زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیتی بنا اس پہ کنٹرول کیے ہوئے اور انہوں نے اگر اپنا برتن نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک ندی کی طرح اس زمین پہ بہ رہا ہوتا. آج کا یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کیونکہ ایک شیئر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.